السلام علیکم السلام علیکم پاکستان. مجھے کہتے ہیں سرمد خان اور میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے خصوصی پروگرام آزادی کا سفر. آزادی کے اس سفر میں آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے، جس کا آغاز ہوتا ہے مسلمانوں کی بر صغیر میں آمد سے لے کر 14 اگست سن 1947 تک. قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان کا وجود اسی دن قیام میں آ گیا تھا جس دن پہلے مسلمان نے بر صغیر میں قدم رکھا. بر صغیر میں سب سے پہلے مسلمان تاجروں کی آمد ہوئی. یہ تاجر ساحلی علاقوں میں رہائش پذیر ہوئے اور اپنی خوش اخلاقی، دیانت اور معاملہ فہمی سے مقامی آبادی کے دلوں میں بس گئے، اور یوں مقامی لوگوں نے ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان کی دولت کو سینوں سے لگانا شروع کیا، اور یہیں سے آزادی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. 712 میں محمد بن قاسم نے ایک مظلوم لڑکی کی پکار پہ سندھ کو راجہ داہر کے ظلم و ستم سے نجات دلائی. فتح سندھ کے تقریباً 300 سال بعد 11ویں صدی عیسوی میں اسلامی فتوحات کا دوسرا سیل رواں ترک فاتحین کی قیادت میں شمال مغربی دروں کے راستے بر صغیر میں وارد ہوا. سلطان محمود غزنوی نے پنجاب کی سرزمین کا غزنہ کی اسلامی ریاست کے ساتھ الحاق کیا. بعد ازاں 1175 میں سلطان شہاب الدین غوری نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی. 14ویں صدی عیسوی کے دوران سلطان علاء الدین خلجی کے دور حکومت میں دکن کو بھی سرنگوں کر لیا گیا. اس طرح بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں کا غلبہ و اقتدار قائم ہو گیا جو 700 سال تک برقرار رہا. مسلمانوں کے دور حکومت میں مختلف خاندان اقتدار پر براجمان رہے. ان میں خاندان غزنہ، خاندان غوری، خاندان غلامہ، خلجی، تغلق، سید، لودھی اور مغل شامل ہیں. مسلمانوں کی آمد سے پہلے بھی ہندو تہذیب میں بہت سی حملہ آور اقوام کی تہذیب کے اثرات کار فرما تھے. ہندو تہذیب کی قوت جاذبہ مشہور تھی اور وہ نہایت آسانی سے دوسری اقوام کی تہذیب کے اثرات قبول کر کے انہیں اپنا جزو بنا لیتی تھی. لیکن مسلم قوم سب سے مختلف تھی. مسلم تہذیب نہایت بلند پایہ حیثیت رکھتی تھی، اس لیے اس نے بر صغیر کے تہذیبی خد و خال میں زبردست تبدیلیاں پیدا کی اور دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی. بر صغیر پاک و ہند میں مغلیہ حکومت کا بانی ظہیر الدین بابر ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس سے جہاں کشائی اور جہاں بانی کی اعلیٰ روایات وابستہ تھی. اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں کی خانہ جنگی اور نااہلی نے بر صغیر کو غاصبوں کے لیے ترنے والا بنا دیا. بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کا آخری فرمانروا ثابت ہوا، جسے انگریزوں نے معزول کر کے رنگون میں قید کر دیا. وہیں جلا وطنی میں اس نے 1862 میں وفات پائی. یورپی اقوام بر صغیر میں تجارت کی غرض سے عہد سلاطین میں ہی وارد ہو گئی تھی. سب سے پہلے پرتگیزی 1498 میں پرتگیزی مہم جو واسکو ڈے گاما کی سرکردگی میں ساحل مالابار کی بندرگاہ کالی کٹ پہنچے. پھر ولندیزی، فرانسیسی اور انگریز آئے. شروع میں یورپ کی 4 اقوام پرتگیز، انگریز، فرانسیسی اور ڈچ تجارت کی غرض سے بر صغیر آئے، لیکن انگریزوں نے باقی 3 اقوام کو ملک سے باہر نکال کیا اور انہوں نے ملک کی سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی شاطرانہ چالیں چلیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے مختلف حصے بتدریج ان کے قبضے میں آتے چلے گئے. انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں اس ملک میں آئے. 1757 میں ایک غدار کے تعاون سے انہوں نے بنگال کے نواب سراج الدولہ کو پلاسی کے میدان میں شکست دے کر بنگال، بہار اور اڈیشہ پر قبضہ کر لیا. مسلمانوں کے سیاسی اور معاشرتی زوال کو امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھامتے ہوئے اس کو سنبھالا دینے کی حتی الامکان کوشش کی. مسلمانوں کی نشاد ثانیہ کے لیے ایک منظم تحریک چلائی جسے شاہ ولی اللہ کی تحریک کا نام دیا جاتا ہے. قرآن حکیم کے فارسی اور اردو تراجم کیے گئے. شاہ ولی اللہ کی دعوت پر احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کی تیسری جنگ 1761 میں مرہٹوں کو عبرتناک شکست دے کر تاریخی طور پر ہندوؤں کی متحدہ عسکری قوت کی کمر توڑ دی. 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے آغاز میں جب مسلمان اپنے سیاسی اقتدار کے تحفظ کے لیے اسلام دشمن عناصر کے خلاف ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، بنگال میں حاجی شریعت اللہ کی فرائضی تحریک اور تیتو میر کی تگ و دو
اور شمال مغربی خطے میں سید احمد شہید کی تحریک جہاد مسلمانوں کی ایسی عظیم تحریکیں تھیں جو انگریز، ہندو اور سکھ استبداد کے خلاف تقریر اور تلوار کے ذریعے جہاد کر کے اسلامی اقتدار کے احیاء کے لیے کوششیں کر رہی تھیں۔ جنوبی ہند میں سلطان حیدر علی کی شخصیت ابھری۔ اس نے میسور میں کسی قدر منصفانہ اور عادلانہ معاشرتی اور معاشی نظام قائم کیا۔ انگریزوں کے خلاف اس نے نظام حیدرآباد دکن اور مرہٹوں کے ساتھ مل کر متحدہ محاذ بنایا، لیکن متصادم مفادات کی وجہ سے یہ محاذ نہ چل سکا اور اسے اکیلے ہی انگریزوں کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑا۔ حیدر علی کے بعد اس کا فرزند ٹیپو سلطان تخت نشین ہوا۔ اس کی سوچ بڑی اونچی اور بڑی گہری تھی۔ اس نے بھانپ لیا کہ انگریزوں کو بر عظیم میں عمل دخل جنگی بیڑے کے ذریعے حاصل ہوا۔ چنانچہ اس نے باپ کے بنائے ہوئے جنگی بیڑے کو توسیع دی، فوجوں کو از سر نو منظم کیا۔ ایک طرف ایران کے بادشاہ سے اور دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کے ساتھ سمندری اڈوں کے تبادلہ کے موضوع پر خط و کتابت کی، تاکہ بنگلور سے قسطنطنیہ تک مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کی ایک زنجیر وجود میں آ جائے۔ اسے 2 بار انگریزوں کے خلاف نبرد آزما ہونا پڑا، لیکن یہ عظیم سالار اپنوں کی غداری کی بنا پر 1799 میں انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے ساتھ ہی نہ صرف سلطنت میسور کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ ہندوستان بھر میں کوئی ایسی مسلمان مملکت باقی نہ رہی جو انگریزوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتی۔ 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریزوں نے فوجی بغاوت کا نام دیا، دراصل انگریز سامراج کے خلاف بر صغیر پاک و ہند کے عوام کا ایک بھرپور جہاد تھا، جس میں اگرچہ انہیں ناکامی ہوئی، لیکن غیر ملکی اقتدار سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جس جذبہ بہادری اور جاں فروشی کا مظاہرہ کیا وہ ہماری تاریخ کا سنہری باب ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی آبادی کا کوئی طبقہ بھی انگریزی اقتدار سے خوش نہیں تھا۔ انگریزوں کی چیرہ دستیاں اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بر صغیر کی دولت لوٹ کر برطانیہ پہنچا رہے تھے۔ مغربی تہذیب نے نوجوان نسل کو مغرب زدہ اور اپنی مذہبی اور معاشرتی اقدار سے بیگانہ بنا دیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی خود غرضانہ پالیسی نے دیسی صنعتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ غرض کے ایک لاوا تھا جو انگریزوں کے خلاف پک چکا تھا اور پھوٹ کر بہنے کے لیے مناسب بہانے کا منتظر تھا۔ اس جنگ کی فوری وجہ فوج میں نئے کارتوسوں کی تقسیم تھی، جس کا ایک سرا استعمال سے پہلے دانتوں سے کاٹنا ہوتا تھا۔ مشہور ہو گیا کہ ان کارتوسوں میں گائے اور خنزیر کی چربی استعمال کی گئی ہے۔ اس طرح جو آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، فوج کے احتجاج کی صورت میں 23 جنوری 1857 ڈم ڈم کلکتہ سے ہوئی۔ پھر دوسرا آوازہ 29 مارچ 1857 کو بارک پورہ کلکتہ میں بلند ہوا، مگر اسے سختی سے دبا دیا گیا۔ بالآخر 10 مئی 1857 کو یکایک میرٹھ چھاؤنی میں وہ شعلہ جوالہ بھڑک اٹھا کہ جس نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے بر صغیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یوں 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز ہوا۔ میرٹھ چھاؤنی کی فوج کے مجاہدین انگریزوں کو قتل کرتے ہوئے دہلی پہنچے اور انہوں نے بوڑھے بہادر شاہ ظفر کو اپنا سرپرست بنا لیا، لیکن انگریزوں نے نہایت تیاری کے ساتھ اس جنگ کو جیت لیا۔ انگریزوں کے جاسوس اور غداران وطن لال قلعہ میں بادشاہ کے مشیر تھے۔ جنگ کے دوران 7,000 انگریز سپاہی مارے گئے اور 5 لاکھ مجاہدین آزادی نے اپنی جانیں نذر کی۔ اس سانحہ کے ساتھ ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بجائے بر صغیر پاک و ہند کا انتظام تاج برطانیہ کی تحویل میں چلا گیا۔ 1857 کے انقلاب کے بعد سر سید احمد خان کی حالت ایک ایسے شخص کی طرح تھی جو ایک زلزلہ زدہ شہر کو لوٹ کر اپنے مکان کے کھنڈروں سے بچی کھچی چیزیں تلاش کرتا ہے۔ مسلمان قوم ایک بھونچال سے گزری، ہر طرف بربادی کا سما طاری تھا۔ ایسے میں سر سید نے بڑی احتیاط کے ساتھ ریزہ ریزہ اکٹھا کیا اور قوم میں حوصلہ اور زندگی کے لیے امنگ بھر دی۔ اسی عمل کو ہم علی گڑھ کی تحریک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے انگریزوں پر واضح کیا کہ بر صغیر میں 2 بڑی قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور دوسری مسلمان۔ انہوں نے اپنے سیاسی نظریات میں بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم ثابت کر کے 2 قومی نظریہ کی بنیاد رکھی۔
اور اسی بنیاد پر جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا گیا۔ سر سید احمد خان کے قائم کیے ہوئے مدرسوں اور ایم اے کالج علی گڑھ کے فارغ التحصیل طلباء نے تحریک پاکستان میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ ایک طرف سر سید وفا کیشی اور اطاعت کا درس دے رہے تھے اور دوسری طرف مجاہدین جنگ آزادی کے بعد بھی سرگرم رہے۔ اسی دوران انگریزی حکومت نے بہت سے مجاہدین پر وقتاً فوقتاً بغاوت کے الزام میں مقدمے چلائے۔ بہت سو کو کالے پانی جزائر انڈیمان میں عمر قید کی سزا دی گئی۔ علی گڑھ تحریک کے مختلف پہلو تھے، تہذیبی اور معاشرتی پہلو، سیاسی، تعلیمی اور ادبی پہلو، لیکن ان میں کلیدی اہمیت تعلیمی پہلو کو حاصل تھی۔ سر سید احمد خان 1898 میں انتقال کر گئے، لیکن ان کی تحریک کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھیں۔ ایک طرف علی گڑھ تحریک مسلمانوں کو مغربی تعلیم کی طرف راغب کر رہی تھی اور دوسری طرف دیوبند تحریک نے دینی تعلیم کو محکم بنیادوں پر استوار کرنے کا کام شروع کر رکھا تھا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یہیں کی ایک قداور شخصیت مولانا عبید اللہ سندھی تھے، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال کا آغاز کیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے مذہبی اور سیاسی دونوں میدانوں میں مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ دو قومی نظریہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اسلامی نقطۂ نظر سے روئے زمین پر دو قومیں آباد ہیں، ایک وہ جو مومن ہیں اور دوسری وہ جس کا شرعی نام کافر ہے۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی، انجمن حمایت اسلام لاہور، غرض یہ سب ایسے ادارے ہیں جن کی خدمات تحریک پاکستان میں ناقابل فراموش ہیں۔ ایک بنگالی ناول نگار کے ترانہ بندے ماترم نے 19ویں صدی کے اواخر اور اس کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات میں جس پیمانے پر زہر گھولا، اس نے دو قومی نظریے کو آگے بڑھانے میں بہت مدد دی۔ دسمبر 1885 میں انڈین سول سروس کے ایک انگریز ریٹائرڈ افسر اے او ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی اور اس کی صدارت ڈبلیو سی بونیرجی کو سونپی گئی۔ اس وقت کانگریس کے قیام کے پس پردہ یہ محرک جذبہ کار فرما تھا کہ تعلیم یافتہ طبقے میں اضطراب نے جو سنگین روپ لے رکھا ہے اور جس نے متشدد مظاہروں کی صورت بھی اختیار کر لی ہے، وہ کہیں کسی بڑی تحریک کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو۔ کانگریس کے پہلے اجلاس میں تاج برطانیہ سے وفاداری کا پیمان باندھا گیا۔ کانگریس کے پہلے سالانہ اجلاس پر تبصرہ کرتے ہوئے لندن کے ایک روزنامہ دی ٹائمز نے بتایا کہ اس میں ایک مسلمان مندوب بھی شامل نہیں تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس کی ابتدا ایک کل ملکی جماعت کی حیثیت سے ہوئی تھی، لیکن وہ مسلمانوں کو اپنے پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ کانگریس میں شامل نہ ہوں۔ بعض مورخ کہتے ہیں کہ سر سید پہلے نیشنلزم یا قومیت کے قائل تھے، لیکن 1867 میں جب بنارس میں ہندی اردو تنازع شروع ہوا تو متحدہ ہندوستان پہ ان کا ایمان متزلزل ہو گیا اور وہ دو قومی نظریے کے علمبردار بن گئے۔ ایک زمانے میں بہار مسلمانوں کی تحریک مجاہدین کا مرکز تھا جو بر عظیم میں ایک خالص اسلامی انقلاب کی داعی تھی۔ دوسری طرف کلکتہ مسلمانوں کی اعتدال پسندانہ تحریک کا مرکز تھا۔ 19ویں صدی کے اواخر میں لاہور سے پنجاب آبزرور کے نام سے مسلمانوں کا ایک ہفت روزہ جاری ہوا۔ 1901 میں اس میں سر محمد شفیع نے ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی ان پالیٹکس کے زیر عنوان مسلمانوں کے سیاسی جمود پر مقالات کا ایک سلسلہ لکھا، جس میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ مسلمانان ہند کی ایک مؤثر سیاسی جماعت وجود میں لائی جائے۔ سر محمد شفیع کی آواز مسلم سیاست میں اس وقت ابھری جب بنگال کی تقسیم سے مشرقی بنگال اور آسام کا مسلم اکثریتی صوبہ وجود میں آ گیا۔ یہ 16 اکتوبر 1905 کا ذکر ہے کہ اجنبی راج نے بنگال کے وسیع و عریض صوبے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ متحدہ بنگال کا صوبہ بہت بڑا تھا، اتنے بڑے صوبے کا انتظام سنبھالنا ناممکن تھا، یہاں تک کہ بنگال کا گورنر اپنے 5 سالہ دور حکومت میں ڈھاکہ اور چٹاگونگ جیسے اہم علاقوں کا صرف ایک بار دورہ کر سکتا تھا۔ تقسیم بنگال کا نقشہ یوں بنا کہ مشرقی بنگال اور آسام ایک صوبہ بن گئے جہاں پر مسلمان اکثریت میں تھے، اور اس تقسیم کا فائدہ صرف انہی کو پہنچتا تھا۔ اب انہیں ہندو ساہوکاروں کے استحصال سے نجات مل گئی۔ ہندوؤں نے اس کے خلاف کئی جلسے کیے، اور ایک جلسے میں تو مہاراجہ آف قاسم بازار مہندر چندر نندی نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ نئے صوبے میں مسلمان غالب آ جائیں گے اور بنگالی ہندو اقلیت میں رہ جائیں گے۔
ہم خود اپنی دھرتی پر اجنبی بن جائیں گے۔ انڈین نیشنل کانگریس کا طریقہ تھا کہ وہ فرقہ پرستانہ پروگرام کو قوم پرستانہ روپ دیتی تھی، سو انہوں نے سودیشی تحریک کا آغاز کیا جس میں انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا گیا۔ ہندوؤں کے ایک گروہ نے ٹیررسٹ موومنٹ شروع کی۔ تقسیم بنگال کی پہلی سالگرہ پر ہندوؤں نے یوم ماتم منایا۔ ہندوؤں کی اس تحریک پر برطانوی حکومت نے بڑی کمزوری کا ثبوت دیا اور بالآخر 12 دسمبر 1911 کو دہلی دربار کے موقع پر شاہ انگلستان جارج پنجم نے اچانک تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا۔ مسلمانوں میں اس فیصلے کا رد عمل بہت شدید اور گہرا ہوا، وہ انگریزوں سے بدظن ہو گئے۔ شملہ وفد کو جدوجہد آزادی میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ 1 اکتوبر 1906 کو ہندوستان کے مسلمان رہنماؤں کا ایک وفد سر آغا خان کی قیادت میں وائس رائے لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا۔ تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ مسلمانوں نے باضابطہ طور پر حکومت سے 2 قومی نظریہ کے تحت جداگانہ انتخاب اور سرکاری ملازمتوں کے سلسلے میں مناسب نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ شملہ وفد کے ارکان نے وائسرائے سے ملاقات کے بعد صلاح مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ دسمبر 1906 میں جب ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس ہو تو اس موقع پر مسلمانوں کی الگ سیاسی جماعت کی بنیاد رکھ دی جائے۔ 30 دسمبر 1906 کو نواب وقار الملک کی زیر صدارت ڈھاکہ میں ایک خاص اجلاس منعقد ہوا جس میں نواب سلیم اللہ نے سیاسی تنظیم کے لیے مسلم لیگ کے نام کی ایک قرارداد پیش کی۔ حکیم اجمل خان اور مولانا ظفر علی خان نے اس قرارداد کی حمایت کی اور یوں 30 دسمبر 1906 کو مسلمانوں کی سیاسی تنظیم آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ دسمبر 1907 میں مسلم لیگ کا پہلا باقاعدہ سالانہ اجلاس کراچی میں ہوا جس کی صدارت سر آدم جی پیر بھائی نے کی۔ اس اجلاس میں لیگ کا باقاعدہ آئین وجود میں آ گیا جس میں ایک آئینی شق مسلمانان ہند کے سیاسی اور دوسرے حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کی ضروریات اور آرزوؤں کو معتدل زبان میں حکومت تک پہنچانا شامل تھیں۔ 1909 میں حکومت برطانیہ نے آئینی اصلاحات کی ایک اور قسط نافذ کی جنہیں مارلے منٹو اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ان دنوں حکومت برطانیہ میں وزیر ہند کے عہدے پر لارڈ مارلے فائز تھے اور لارڈ منٹو ہندوستان کے گورنر جنرل تھے۔ ان اصلاحات کا اصل نام انڈین کونسلز ایکٹ 1909 ہے جو برطانوی پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا۔ یہی وہ قانون تھا جس کی روح سے مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق حاصل ہوا، اور اس اصول کے رائج ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یہ نظریہ قبول کر لیا گیا ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے۔
20ویں صدی کے آغاز میں دنیا اسلام میں چند ایسے مسائل رونما ہوئے جو مسلمانان پاک و ہند اور برطانوی حکومت کے تعلقات میں کشیدگی کا باعث بنے۔ خلافت عثمانیہ کو عالم اسلام میں خاص اہمیت حاصل تھی، لیکن 19ویں صدی خلافت عثمانیہ کے لیے بہت بڑے مصائب کا پیغام لائی۔ الجزائر اور تیونس پر فرانس نے قبضہ کر لیا، مصر میں برطانیہ نفوذ کر گیا۔ 1912 میں بلکانی ریاستوں نے برطانیہ کی شہ پر ترکی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 1912 میں بلکانی ریاستوں نے برطانیہ کی شہ پر ترکی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ترکی پر حملے سے مسلمانوں میں بڑا اضطراب پھیل گیا۔ مولانا محمد علی جوہر کے کامریڈ اور مولانا ظفر علی خان کے ذمہ دار نے برطانوی حکومت کے خلاف سخت مضامین لکھے۔ مسلمانوں نے انگریز پر تکیہ کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ نہ صرف بین الاقوامی اسباب تھے بلکہ تقسیم بنگال کی تنسیخ اور سانحہ کانپور جیسے واقعات بھی تھے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم چھڑی تو مسلمانوں کے لیے آزمائش کا ایک بڑا مرحلہ آیا۔ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی ہمدردیاں خلافت عثمانیہ کے ساتھ تھیں۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خان کو نظر بند کر دیا گیا۔ ایسے میں بر صغیر کی سیاست پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اسی سناٹے کے دوران شیخ الہند مولانا محمود حسن کی وہ تحریک جہاد ابھری جس کا مقصد تھا کہ ترکی کے ساتھ تعاون کر کے بر صغیر میں برطانوی سامراج کا تختہ الٹ دیا جائے۔ شیخ الہند کو حجاز میں ترک گورنر غالب پاشا نے یقین دلایا کہ اگر بر صغیر کے مسلمان انگریزوں کے خلاف بغاوت کرتے تو انہیں ہر ممکن امداد دی جائے گی۔ اس نے ایک تحریر مسلمانان ہند کے نام دی جو سیاسی تاریخ میں غالب نامہ نام سے مشہور ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے ریشمی رومال اور غالب نامہ کے افشا ہو جانے پر تحریک کے مجاہدین کے لیے مصیبتوں کے نئے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جنگ عظیم میں حجاز ترکوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور شیخ الہند کو جزیرہ مالٹا میں عمر قید کی سزا کے لیے بھیج دیا گیا۔ 1916 میں پہلی اور آخری مرتبہ انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا کہ مستقبل کے ہندوستان کے آئینی نقشے کی خد و خال کیا ہو اور اس میں مسلمانوں کو کیا مقام حاصل ہو۔ آئین کے بارے میں جو دستاویز تیار ہوئی اسے سیاسی تاریخ میں میثاق لکھنؤ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے، لیکن اس زمانے کے رواج کے مطابق کانگریس کی رکنیت بھی برقرار رکھی۔ وہ چاہتے تھے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی مفاہمت ہو جائے تاکہ بہتر آئینی اصلاحات اور حکومت خود اختیاری حاصل کرنے کے لیے ایک متحدہ محاذ بنایا جا سکے۔ اس وقت قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کی مساعی میں پیش تھے اور لیگ کی صدارت انہی کے سپرد ہوئی۔ میثاق لکھنؤ قائد اعظم کی معاملہ فہمی، الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت اور بدگمان فریقوں کے درمیان افہام و تفہیم کی قابلیت کا شاہکار تھا۔ کانگریس نے پہلی مرتبہ جداگانہ انتخاب کا اصول مان لیا اور اس طرح یہ اصول متنازع نہ رہا۔ قائد اعظم کے اس کارنامے پر بلبل ہند مسز سروجنی نائیڈو نے انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا۔ مسلمانوں کی قوت کا ایک اہم مرکز پنجاب تھا۔ یہاں سر فضل حسین ایک معروف مسلمان شخصیت تھے جو 1921 کے انتخابات کے بعد پنجاب کے وزیر تعلیم بنا دیے گئے تھے۔ انہوں نے پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی جو فروری 1947 تک پنجاب میں حکومت کرتی رہی۔ مسلم لیگ ستمبر 1920 کے سیشن کے بعد عملاً معطل ہو گئی تھی۔ یہ تعطل 4 سال جاری رہا۔ بدلے ہوئے حالات میں مسلمانوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر آئندہ کا لاہ عمل طے کرنے کی ضرورت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس مرحلہ پر مسلمانوں کے لیے صحیح راہ عمل متعین کرنے میں مسلم لیگ نے پہل کی اور قائد اعظم نے اس کا اجلاس لاہور میں طلب کیا جو 24 مئی 1924 کو منعقد ہوا۔ یہ اجلاس مسلمانوں کی سیاست کے نئے دور کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ قائد اعظم بدستور ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ ہندو فرقہ وارانہ ذہنیت نے ان کے مشن کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ مارچ 1927 میں قائد اعظم کی دہلی کی قیام گاہ پر آل پارٹیز مسلم کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس میں 30 سرکردہ لیڈر شریک ہوئے۔ قائد اعظم کی صدارت میں ان لیڈروں نے چند فیصلے کیے
جو دہلی مسلم تجاویز کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی روح سے مسلمان جداگانہ انتخاب کے حق سے اس شرط پر دستبردار ہونے کو تیار ہوئے کہ اگر سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے، صوبہ سرحد اور بلوچستان میں آئینی اصلاحات نافذ کی جائیں، جو مراعات ہندو اپنی اکثریت کے صوبوں میں مسلمانوں کو دیں گے، وہی مسلمان اپنے اکثریتی صوبوں میں ہندوؤں کو دینے کو تیار ہوں گے۔ پنجاب اور بنگال میں مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کی نشستیں کم سے کم 1/3 ہوں۔ کانگریس نے ان تجاویز کو سراہا، مگر ان پر دو ٹوک فیصلہ کرنے کی بجائے اپنی مجلس عاملہ کو یہ حکم دیا کہ آل پارٹیز کانفرنس طلب کرے جو دہلی تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کے لیے آزادی کا متفقہ آئین مرتب کرے۔ نہرو رپورٹ میں تجاویز دہلی کا جو حشر ہوا یہ از خود ایک المیہ ہے۔ 8 نومبر 1927 کو وائسرائے نے ایک کمیشن کے تقرر کا اعلان کیا جس کا کام نئی آئینی اصلاحات کے لیے سفارش کرنا تھا۔ یہ کمیشن 7 ارکان پر مشتمل 24 نومبر کو سر جان سائمن کی سربراہی میں تشکیل دیا گیا اور اسی مناسبت سے سائمن کمیشن کہلایا۔ اس کمیشن کے سب ارکان انگریز تھے اور کسی ہندوستانی کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بات ملک کے ہر طبقے کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ قائد اعظم اس کمیشن کے بائیکاٹ کے حق میں بیان دے چکے تھے۔ کانگریس نے اس کمیشن کے خلاف مظاہروں کی اپیل کی۔ وزیر ہند لارڈ برکن ہیڈ سائمن کمیشن کے متفقہ بائیکاٹ پر سخت جھنجھلا اٹھے تھے۔ وزیر ہند لارڈ برکن ہیڈ سائمن کمیشن کے متفقہ بائیکاٹ پر سخت جھنجھلا اٹھے اور انہوں نے برطانوی ایوان بالا میں بتایا کہ بر صغیر میں فرقہ وارانہ کشیدگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور یہاں کی اقوام کبھی اپنے ملک کے لیے متفقہ آئین نہیں بنا سکتی۔ وزیر ہند کے اس بیان کو خوب اچھالا گیا۔ کانگریس نے اپنے سالانہ اجلاس مدراس دسمبر 1927 میں طے کیا کہ تمام اہم سیاسی جماعتوں کے اشتراک سے دستور مرتب کیا جائے۔ چنانچہ تمام اہم جماعتوں کی ایک کانفرنس بلائی گئی جس میں قائد اعظم اور مولانا محمد علی جوہر پیش تھے۔ 2 مہینوں کے اندر آل پارٹیز کانفرنس کے 25 اجلاس ہوئے اور کچھ طے نہ ہوا۔ ہندوؤں کی حجتوں سے کچھ ایسی نفرت ہو چکی تھی کہ بیشتر لوگ شریک نہ ہوئے۔ قائد اعظم اور مولانا محمد علی جوہر انگلستان چلے گئے۔ مسٹر گاندھی نے ایک چھوٹی کمیٹی پنڈت موتی لال نہرو کی قیادت میں بنا دی جو کہ ہندوستان کا دستور مرتب کرے۔ یہ کمیٹی نہرو کمیٹی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ اگست 1928 میں شائع کی جو کہ نہرو رپورٹ کے نام سے مشہور ہے۔ نہرو رپورٹ کی اشاعت سے مسلمان سیخ پا ہو گئے کیونکہ یہ رپورٹ ان کے مفادات کو ملحوظ رکھ کر تیار نہیں کی گئی تھی۔ اس رپورٹ میں تجاویز دہلی اور میثاق لکھنؤ کو بھی نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ اس سے عیاں تھا کہ اب کانگریس مسلمانوں کے ساتھ سمجھوتے اور مفاہمت کو ترک کر دینا چاہتی ہے۔ مجموعی طور پر اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جداگانہ انتخابات کا اصول بے معنی ہے، لیکن پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کے لیے نشستیں مخصوص کر دی جائیں گی۔ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے۔ مرکزی حکومت میں 1/3 نشستیں دینے سے انکار کیا گیا اور سفارش کی گئی کہ آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کو 25% نشستیں مخصوص کر دی جائیں۔ 28 دسمبر 1928 کو آل پارٹیز کانفرنس کے اجلاس میں نہرو رپورٹ کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا گیا جو کہ مولانا محمد علی جوہر کی پرجوش تقریر کا نتیجہ تھا۔ نہرو رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا شوکت علی نے فرمایا کہ جوانی میں مجھے شکاری کتے پالنے کا شوق تھا مگر میں نے کبھی شکاری کتوں کو خرگوش کے ساتھ ایسا سلوک کرتے نہیں دیکھا جیسا نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ قائد اعظم نے اب تک ہندو مسلم اتحاد کی انتھک کوشش کی تھی۔ اہل بمبئی نے ان کی سنہری خدمات کے اعتراف میں جناح میموریل ہال تعمیر کیا تھا۔ اس اتحاد کی خاطر انہوں نے نہرو رپورٹ میں 4 ترامیم پیش کی تھیں، لیکن ان کا جو حشر ہوا اس سے ان کا دل کانگریس کی طرف سے کھٹا ہو گیا۔ سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کے سوال پر مسلم لیگ 1927 میں 2 ٹکڑے ہو گئی تھی۔ حالات پر غور کرنے کے بعد قائد اعظم نے سب سے پہلے مسلم لیگ کے دونوں دھڑوں کو یکجا کرنا ضروری سمجھا۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر انہوں نے مسلم لیگ کا اجلاس 1929 میں دہلی میں بلایا۔ شفیع لیگ اور جناح لیگ میں مصالحت کے بعد 31 مارچ 1929 کو قائد اعظم نے ایک قرارداد کے ذریعے نہرو رپورٹ کے جواب میں مسلم لیگ کے مطالبات پیش کیے جو کہ قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان 14 نکات
نکات میں مجموعی طور پر وہی تجاویز تھیں جو کانگریس میثاق لکھنؤ میں تسلیم کر چکی تھی۔ جب قائد اعظم نے یہ نکات پیش کیے تو کانگریس نے انہیں اپنے مفاد کے خلاف قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ اس سے نہرو رپورٹ کی مجموعی حیثیت ختم ہو گئی تھی۔ قائد اعظم کے 14 نکات مسلم قوم کے جذبات اور مطالبات کے صحیح آئینہ دار تھے۔ ان نکات نے نہرو رپورٹ کا بھرم کھول دیا اور مسلمان ذہنی انتشار سے نکل کر صحیح منزل کی جانب گامزن ہو گئے۔ گویا یہ دونوں قوموں کے درمیان ہمیشہ کی علیحدگی کا نقطۂ آغاز تھا۔ علامہ اقبال برصغیر پاک و ہند کے عظیم مفکر اور شاعر، جنہوں نے اپنے کلام کے ذریعے قوم کے نوجوانوں میں جذبہ قومیت، اسلام اقدار سے محبت اور آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ انہوں نے اسلامیان برصغیر کے لیے علیحدہ ریاست کا تصور پیش کر کے قیام پاکستان کی راہ ہموار کی۔ سیاسی خدمات میں ان کا اہم کارنامہ خطبہ الہاباد ہے، جو انہوں نے 30 دسمبر 1930 کو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ایک ایک الگ مملکت کی صورت میں جمع دیکھنا پسند کروں گا۔ ایسی حکومت جو برطانوی حکومت کے زیر نگین یا برطانوی حکومت سے آزاد رہ کر خود مختار ہو۔ علامہ اقبال نے آزاد مسلم مملکت کی جو تجویز پیش کی وہ کانگریس کی فرقہ پرستانہ منصوبہ بندی کے لیے خوفناک شکل میں ظاہر ہوئی۔ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی خلیج بڑھتی رہی اور برِ صغیر کے افق پر سیاسی خلفشات، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی خلیج بڑھتی رہی اور برِ صغیر کے افق پر انتشار نمایاں ہوتے رہے۔ ان حالات نے حکومت وقت کو متفکر کر دیا۔ چنانچہ حالات کا جائزہ لینے اور معاملات طے کرنے کے لیے لندن میں 3 گول میز کانفرنسوں کا انعقاد عمل میں آیا، جو 1930، 1931 اور 1932 میں منعقد ہوئی۔
23 मार्च 1946 को काबीना मिशन की आमद हुई। इस मिशन ने बरे सगीर का मसला हल करने के लिए मुख्तलिफ जमातों के लीडरों से मुलाकातें की। कायदे आज़म ने अपनी दोनों मुलाकातों में नजरिया पाकिस्तान की तौज़ीह की। 16 मई 1946 को काबीना मिशन ने एक मंसूबे का ऐलान किया जो काबीना मिशन के मंसूबे के नाम से याद किया जाता है। इस मंसूबे के मुताबिक हिंदुस्तान की एक यूनियन होगी, दिफा, उमूर खारजा और मवासलात इनके महकमे उन्हीं की तहवील में होंगे। सूबों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। यूनियन की असेंबली में मुस्लिम अक्सरियत और हिंदू अक्सरियत के सूबों से मसावी अरकान शामिल किए जाएंगे। हर सूबे को ये इख्तियार होगा कि वो 10 साल के बाद अपनी मजलिस कानून साज की राय से दस्तूर की शराइत पे नजरसानी का मुतालबा कर सके। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इस मंसूबे पर अपनी अपनी याददाश्तें पेश की, लेकिन उनमें वाज़ेह इख्तलाफ मौजूद था। काबीना मिशन ने मुसलमानों के मुतालबे पाकिस्तान को पस्से पुश डालकर मुस्लिम लीग में बददिली पैदा कर दी। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग कौंसिल ने हुकूमत की बदअहदी और कांग्रेस नवाजी के खिलाफ रास्त इकदाम करने का फैसला किया। वायसराय की दावत पर उबूरी हुकूमत की तैयारियां की गयी। उबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली खान, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर, सरदार अब्दुल रब निश्तर, राजा गजम्फर अली खान और जुगंदर नाथ मंडल नामजद हुए। कांग्रेस ने सिर्फ महकमा खजाना मुस्लिम लीग को देने का फैसला किया, लेकिन बहुत जल्द उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अब किसी महकमे को चपड़ासी मुकर्रर करने की जरूरत पेश आती तो उसे महकमा खजाना की मंजूरी हासिल करना और हर खर्च का जवाब पेश करना पड़ता था। वायसराय के जरिए हुकूमत बरतानिया रोजाना के वाकयात से बाखबर रहती थी। दोनों पार्टियों के दरमियान इत्तेफाक और हम आहंगी का कोई रास्ता निकलता ही न था। 20 फरवरी 1947 को मिस्टर अटैली वजीर आजम बरतानिया ने एक ड्रामाई ऐलान किया कि अंग्रेज जून 1947 को हिंदुस्तान से अपना बोरिया बिस्तरा लपेटकर चले जाएंगे और रुखसत होते वक्त सोचेंगे कि पूरे बरतानवी हिंद की जिम्मेदारी किसी एक हुकूमत को दें या मुख्तलिफ इलाकाई हुकूमतों को। लॉर्ड माउंटबेटन को आइंदा वायसराय बनाकर भेजने का फैसला किया गया ताकि वो बरतानवी इक्तदार की बसात को वक्त के अंदर लपेट दें। 24 जनवरी 1947 से पंजाब में मुसलमानों ने तहरीक सिविल नाफरमानी की इब्तदा कर दी। इसकी वजह मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड पर सरकारी पाबंदी और इसके दफ्तर की तलाशी लेने की कोशिश थी। सिविल नाफरमानी की तहरीक लाहौर के अलावा पंजाब के दूसरे शहरों में भी शुरू हो गई। इस तहरीक का एक काबिल जिक्र पहलू ये था कि इस तहरीक में मुअज़्ज़ज़ घरानों की खवातीन ने भी हिस्सा लिया, जिनमें बेगम फातिमा, बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन और लेडी फिरोज खान नून शामिल थीं। इन्हीं मुजाहिरों के दौरान एक मुसलमान मुजाहिदा सुगरा ने पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की इमारत पर चढ़कर बरतानवी झंडे की जगह मुस्लिम लीग का झंडा लहरा दिया। मलक खिजर हयात के बतौर वजीर आला पंजाब इस्तीफा के बाद मुसलमानों की एक जुलूस को असेंबली हॉल के सामने गुजरते देखकर मास्टर तारा सिंह ने हवा में करपान लहराते हुए कहा कि पंजाब पर हुकूमत किसकी होगी, इसका फैसला तलवार करेगी। इस नारा से लाहौर, मुल्तान, अमृतसर और रावलपिंडी में फसादात का आगाज हो गया। 18 मार्च 1947 को कांग्रेस ने मुतालबा किया कि तकसीम हिंद की सूरत में पंजाब के वाज़े गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाके को पंजाब से अलग कर दिया जाए और 2 सूबों की शक्ल दे दी जाए। इस मुतालबे की मंतक वाज़े तौर पर मुतालबा पाकिस्तान की तायीद करती थी। बर्रे सगीर का आखिरी बरतानवी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 22 मार्च को दिल्ली पहुंचा। वायसराय का ओहदा संभालने के 3 हफ्ते के बाद उसने कांग्रेस को तकसीम का उसूल मानने पर राजी कर लिया। 15 अप्रैल को उसने सूबाई गवर्नरों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उनके सामने तकसीम का एक मंसूबा मशवरा तलबी के लिए पेश कर दिया। 2 मई 1947 को वायसराय ने इसी मंसूबे की नोक पलक संवार कर उसे मंजूरी के लिए लंदन भिजवा दिया। बरतानवी काबीना को इस मंसूबे की मंजूरी में सिर्फ 5 मिनट लगे। 3 जून 1947 को इस मंसूबे का सरकारी ऐलान कर दिया गया। शाम को कायदे आज़म ने रेडियो से तकरीर की और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। 3 जून 1947 के मंसूबा में कहा गया था कि हुकूमत बरतानिया जून 1948 से पहले ही इंतकाल इक़्तिदार के लिए तैयार है। इस गर्ज से इसी साल पार्लियामेंट में एक मुसव्वदा कानून पेश कर दिया जाएगा। वायसराय ने अपनी नशी तकरीर में बरतानिया के इस इरादे का ऐलान किया कि इक़्तिदार 15 अगस्त 1947 तक मुंतकिल कर दिया जाएगा। पंजाब और बंगाल की सूबाई असम्बली के अरकान को ये इख्तियार दिया गया था कि अगर वो तकसीम के हक में फैसला दें तो एक हदबंदी कमीशन कायम किया जाएगा जो हिंदू और मुस्लिम इलाकों की बुनियाद पर इन सूबों की तकसीम करेगा। 20 जून 1947 को बंगाल और पंजाब ने तकसीम का फैसला किया। सिंध असम्बली ने 26 जून को पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया। बलोचिस्तान की शाही जिरगा और क्वेटा म्यूनिसिपैलिटी के गैर सरकारी अरकान ने मुतफिका तौर पर पाकिस्तान के हक में राय दी। सिलहट के अवाम ने मशरकी बंगाल में मिलने का फैसला किया।
صوبہ سرحد نے بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا۔ انتقال اقتدار سے قبل یہ مسئلہ بھی طے ہونا تھا کہ عبوری حکومت میں دونوں مملکتوں کا گورنر جنرل کون ہوگا۔ کانگریس لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا گورنر جنرل بنانے کی دعوت دے چکی تھی۔ چونکہ قائد اعظم کو اس پر اعتماد نہ تھا، اس لیے آپ اسے پاکستان کا گورنر جنرل بنانے پر رضامند نہ ہوئے۔ 3 جون کے منصوبہ تقسیم ہند کو عملی جامہ پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 16 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا۔ 18 جولائی کو تاجدار انگلستان نے اس پر دستخط کیے۔ اس قانون کی روح سے بر صغیر میں پاکستان اور بھارت 2 آزاد مملکتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ 15 اگست اقتدار کی منتقلی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ وزیر ہند کا عہدہ ختم کر دیا گیا اور تاج برطانیہ کا اقتدار اعلیٰ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ شاہ برطانیہ کے خطابات سے شاہ ہند کا لقب حذف کر دیا گیا۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا فیصلہ ہو جانے کے بعد سرحدوں کی تقسیم لازمی ہو گئی۔ قائد اعظم یہ کام اقوام متحدہ کی معرفت کروانا چاہتے تھے، لیکن پنڈت نہرو نہ مانا۔ برطانیہ کے ایک وکیل ریڈ کلف کو حد بندی کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ ریڈ کلف نے جو فیصلہ دیا وہ پاکستان اور شرائط تحقیقات کے خلاف تھا۔ اس نے پٹھان کوٹ کی تحصیل بھارت میں شامل کر دی۔ پاکستان کے حصے میں آنے والے حصے انتہائی تبدیلی سے دوچار ہوئے۔ آبادی کی اس طرح تبدیلی مسلمانوں کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا طوفان کھینچ لائی۔ امرتسر اور فیروز پور کی تحصیلیں بھی مسلم اکثریتی ہونے کے باوجود پاکستان کا حصہ نہ بن سکی۔ انہی حالات نے مسلم آبادی کو تحت دیکھ کیا اور اسی غیر منصفانہ فیصلے نے پاکستان کے لیے مسائل کے دروازے کھول دیے۔ افواج اور فوجی سامان اس بری طرح تقسیم ہوا کہ پاکستان کے حصے میں نہ بحری بیڑا تھا اور نہ ہی فضائی بیڑا۔ رہی فوج تو اس میں آدمی تھے، اسلحہ نہ تھا۔ ہندوؤں کی شہ پر سکھوں نے پنجاب کے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ 1947 کے آخر تک تقریباً 60 لاکھ مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان آئے اور شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 5 لاکھ تک تھی۔ 3 جون کو کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ ہوا۔ 7 اگست کو قائد اعظم بذریعہ ہوائی جہاز کراچی پہنچے۔ 14 اگست 1947 کو اقتدار کی منتقلی کی رسم ادا کی گئی۔ 15 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل اور لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے اور اسی دن پہلی کابینہ کی رسم حلف برداری کی تقریب ہوئی۔ اور اس طرح مملکت خدا داد پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وجود میں آ گئی۔ آزادی کا وہ سفر جو مسلمانوں کی بر صغیر آمد سے شروع ہوا تھا، وہ 14 اگست 1947 کو ختم نہیں ہو گیا، بلکہ وہ اب تک جاری ہے۔ 14 اگست 1947 کو تو صرف قیام پاکستان عمل میں آیا تھا۔ اب ہم سب پاکستانیوں کو استحکام پاکستان کے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ اقبال اور قائد کے خوابوں کو سچ کر دکھانا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس نے بغیر قربانی کے آزادی حاصل کی ہو۔ اس قوم نے آزادی کے حصول کے لیے جتنی قربانیاں دیں، اتنی ہی قربانیاں اس آزادی کی حفاظت کے لیے سن 1948، 65 اور 71 میں بھی دینی پڑی، لیکن یہ قوم ہمیشہ ثابت قدم رہی۔ آئیے آج کے دن ہم پھر عہد کریں کہ ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر قربانی دینے میں پہل کریں گے۔ پاکستان تو ابد تک آباد رہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ اپنے میزبان سرمد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔